السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ شاہ سزا کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی کا بے مثال زہد۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ترک سلطنت کر کے درویشی اختیار کر لینے کا معروف و مشہور ہے، اسی طرح ایک بزرگ شاہ سزا کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ وہ بھی سلطنت چھوڑ کر درویشی بن گئے تھے، مگر ان کی عزت و جاہ ملوک و سلاطین، علماء و صلحاء میں بہت زیادہ تھی۔ ان کی ایک لڑکی جوان تھی اور یہ چاہتے تھے کہ کسی دیندار آدمی سے اس کا نکاح کر دیں۔ اس زمانے میں دیندار کی بڑی علامت احسان الصلاۃ تھی، یعنی نماز کو پورے آداب اور خشوع کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ گویا یہ خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ شاہ سزا کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نیک صالح آدمی کی تلاش میں تھے۔ ایک روز مسجد میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس سے نکاح کریں گے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کے پاس جا کر سلام عرض کیا اور حال پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا خاندان ہے۔ معلوم ہوا کہ شریف آدمی ہیں مگر غریب اور مفلس ہیں۔ شاہ سزا کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی شادی کہیں ہو گئی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا، اجی میں ایک غریب اور مفلس آدمی ہوں، مجھے کون اپنی لڑکی دینے لگا ہے۔ انہوں نے کہا، نا امید کیوں ہوتے ہو، تم نے کہیں کوئی پیغام بھی بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ جب مجھے معلوم ہے کہ میرا پیام روک دیا جائے گا تو میں کیوں خواہ پیام دے کر رسوا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، اچھا تم اس پر راضی ہو کہ شاہ سزا کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی کی شادی تم سے ہو جائے؟ نوجوان نے کہا، حضرت کیوں میرے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، کہاں میں اور کہاں شاہ سزا، نام بھی لوں تو پیٹوں گا۔ اب انہوں نے ظاہر کر دیا کہ میں ہی شاہ سزا کرمانی ہوں اور اپنی لڑکی کا عقد تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر بھی نوجوان نے کہا، اگر آپ راضی ہیں تو کیا ضروری ہے کہ لڑکی راضی ہو جائے؟ فرمایا، میں اس سے دریافت کر چکا ہوں، وہ بھی راضی ہے۔ اب تو نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کہاں میں اس قابل تھا۔ شاہ سزا کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت نکاح پڑھا اور اس وقت کوئی چادر یا برقع اڑا کر لڑکی کو اٹھا کر اس نوجوان کے گھر لے گئے، جو ایک شکستہ مکان تھا، ٹوٹا ہوا مکان تھا، کسی سامان کا نام و نشان نہ تھا۔ لڑکی دروازے کے اندر داخل ہوئی تو اپنے والد شاہ سزا سے کہا، ابا جان آپ نے مجھے کہاں ڈبو دیا؟ نوجوان نے سن کر کہا، دیکھیے میں آپ سے کہتا تھا کہ لڑکی میری ایسی تنگ دستی کی حالت پر کیسے راضی ہو سکتی ہے۔ اب تو لڑکی خود بولی کہ آپ نے کیا سمجھا، میں نے اپنے والد سے کس چیز کی شکایت کی ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارا نکاح ایک زاہد شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پر راضی ہو گئی، مگر جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوئی تو ایک گھڑے پر باسی روٹی رکھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اس کو زہد کے خلاف سمجھا کہ روٹی باسی بچا کر رکھی جائے، اس لیے والد صاحب سے شکایت کی کہ مجھ کو کہاں ڈبو دیا۔ یہ آدمی تو زاہد نہیں ہے، باسی روٹیاں اٹھا کر رکھتا ہے۔ اس پر نوجوان نے کہا، میرا آج روزہ ہے، خیال یہ تھا کہ شام کو افطار کے لیے باسی روٹی اٹھا کر رکھ دوں تاکہ تکلیف نہ ہو۔ لڑکی نے کہا، میرے نزدیک یہی تو زہد توکل کے خلاف ہے، جس کے لیے روزہ رکھا اس پر اطمینان نہیں، کوئی وہ بھی افطار کرا دے گا۔ یہ ہے ایک غریب اور نادار اور زہد والی لڑکی کا قصہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسی لڑکی عنایت فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔